حصار جنون۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوفناک خاموشی کو صرف باہر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں اور کمرے کے اندر موجود دو وجودوں کی بھاری سانسوں نے توڑ رکھا تھا۔ دیوار پر لگے دھیمی کہکمی روشنی میں زاویار سکندر کا چہرہ کسی خونخوار درندے جیسا لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا الاؤ دہک رہا تھا جو سامنے والے کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حیا کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کا نازک وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ آج وہ اس حصار میں قید تھی جہاں سے رہائی ناممکن تھی۔ اچانک زاویار نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر حیا کا جبڑا سختی سے دبوچتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حیا کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی، مگر زاویار کی آنکھوں میں ماضی کا اسیب اور حال کی نفرت ناچ رہی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے غرایا، تمہاری یہ معصومیت میرے بوڑھے باپ اور دادا کو دھوکہ دے سکتی ہے حیا، مگر مجھے نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ حیا نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، جنہیں زاویار کی سخت انگلیوں نے بے دردی سے مسل دیا۔ وہ مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں حیا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی عورتیں دولت کے لیے گھر توڑتی ہیں۔ میری ماں بھی بہت خوبصورت تھی، مگر وہ بک گئی تھی، تم بھی بک جاؤ گی۔ حیا نے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے، مگر زاویار نے اس کا جبڑا مزید سختی سے بھینچا۔ تمہاری قیمت لگ چکی ہے حیا، مگر یاد رکھنا، میں تمہیں بیچنے نہیں دوں گا، صرف برباد کروں گا۔ اس کے آخری الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرائے اور حیا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح سے اتر گئے۔ زاویار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ حیا بے جان گڑیا کی طرح دیوار کے سہارے نیچے لڑک گئی، مگر یہ انجام نہیں تھا۔ یہ تو اس اذیت ناک سفر کا ایک ہولناک پڑاؤ تھا جس کی شروعات کچھ دن پہلے اس منحوس شام کو ہوئی تھی، جب حیا کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا۔ وہ شام بھی عام شاموں جیسی نہیں تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور حبس تھا، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ حیا اپنے چھوٹے سے کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بیرونی دروازہ زور سے کھلا اور کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی تو دیکھا کہ اس کے چچا منور صاحب صحن میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حیا کی چچی رضیہ بیگم بھی چیخو پکار کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ منور، کیا ہوا تمہیں؟ حیا نے بھاگ کر چچا کو سہارا دیا اور انہیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بٹھایا۔ منور صاحب کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل ہانپ رہے تھے جیسے موت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے انہیں پانی کا گلاس پیش کیا، مگر ان کے ہاتھ اتنی زور سے لرز رہے تھے کہ آدھا پانی ان کے گریبان پر گر گیا۔ چچا جان، خدا کے لیے بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ حیا کی آواز میں روحانسا پن تھا۔ منور صاحب نے سر اٹھا کر اپنی یتیم بھتیجی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی، خوف اور مجبوری کے سائے تھے۔ برباد ہو گیا حیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ رضیہ بیگم نے اپنا سینہ پیٹ لیا۔ ہائے، میں لٹ گئی۔ ضرور تم نے پھر جوا کھیلا ہے نا؟ بتاؤ مجھے، گھر کے کاغذات جو تم لے کر گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ منور صاحب نے سر جھکا لیا۔ ان کی خاموشی نے رضیہ بیگم کے خدشات کی تصدیق کرتی تھی۔ میں ہار گیا رضیہ، میں سب کچھ ہار گیا۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں نے سیٹھ سے قرضہ لیا تھا یہ سوچ کر کہ آج قسمت میرا ساتھ دے گی اور میں دگنا کما کر واپس کر دوں گا، مگر میں ہار گیا۔ اور اب وہ ہچکیوں کے درمیان بولے۔ حیا کا دل ڈوبنے لگا۔ کتنا قرضہ ہے چچا جان؟ ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ کر، حیا نے امید سے پوچھا۔ منور صاحب نے تلخ ہنسی ہنسی تھی۔ کروڑوں میں ہے بیٹا، کروڑوں میں۔ ہمارا یہ گھر، تمہارا زیور اور میرا گردہ بھی بیچ دینا تو وہ رقم پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ پھر منور صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا،
لیکن ایک راستہ ہے۔ سکندر مینشن کے بڑے صاحب حشمت شاہ، وہ میرا قرض اتارنے کو تیار ہیں، بلکہ انہوں نے سارا قرض اپنے سر پر لے لیا ہے۔ حیا کے چہرے پر سکون کی لہر آئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے چچا جان، وہ کتنے رحم دل ہیں، مگر بدلے میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہے۔ منور صاحب کی بات پر حیا ٹھٹک گئی۔ کیسی شرط؟ منور صاحب نے نظریں چرا کر زمین کو گھورا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پوتے زاویار سکندر سے تمہارا نکاح ہو جائے۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں کے پاس بم پھوڑا ہو۔ کیا؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ مگر چچا جان، زاویار سکندر، وہ تو میں نے سنا ہے کہ وہ بہت مغرور اور سخت مزاج ہے، اور پھر یہ سودا، آپ میرا سودا کر کے آئے ہیں؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹی اور رضیہ بیگم جو ابھی تک رو رہی تھی اچانک چپ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے لڑکی، دماغ خراب ہے تیرا؟ کروڑوں کی حویلی کی بہو بنے گی، راج کرے گی، اور یہاں نخرے دکھا رہی ہے؟ شکر کر کہ تیری قسمت جاگ گئی۔ حیا نے تڑپ کر چچی کو دیکھا۔ چچی، یہ قسمت جاگنا نہیں ہے، یہ بکنا ہے۔ چچا جان نے جوئے کے قرض کے بدلے میرا ہاتھ بیچا ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ حیا نے دو ٹوک فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ تبھی منور صاحب اس کے قدموں میں گر پڑے۔ انہوں نے حیا کے پاؤں پکڑ لیے۔ بیٹی، مجھے بچا لے، میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں تیرے باپ کے مرنے کے بعد تجھے اپنی بیٹی سمجھ کر پالا۔ آج تیرے باپ کا واسطہ، میری جان بچا لے۔ اگر تو نے انکار کیا تو وہ لوگ کل صبح میری لاش گھر بھیج دیں گے۔ کیا تو اپنے چچا کی لاش دیکھنا چاہتی ہے؟ حیا پتھر کی مورت بن گئی۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ چکی تھیں۔ چچا کے آنسو اور چچی کی تما بھری نظریں اس کا دم گھٹ رہی تھیں۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے مرحوم والدین کو یاد کیا اور پھر ایک لمبی اور دردناک سانس لے کر کہا، اٹھ جائیں چچا جان، سودا اگر ہو ہی چکا ہے تو انکار کیسا؟ آپ کی زندگی کی قیمت میری خوشیوں سے زیادہ ہے۔ اس رات حیا ساری رات جاگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی ہے، جہاں اس کی حیثیت ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک خریدی ہوئی شے کی ہوگی۔ اگلے ہی دن سکندر مینشن کی عالیشان گاڑی حیا کو چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ محلے والوں کی نظریں گاڑی کی چمک دمک پر جمی تھی، مگر حیا کو وہ گاڑی کسی جنازے کی گاڑی لگ رہی تھی۔ اس نے آخری بار اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر خاموشی سے کٹا۔ جب گاڑی سکندر مینشن کی وسیع و ریز گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا۔ سبزہ زار، فوارے اور قدیم طرز کی عمارت جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپک رہی تھی، مگر اس حسن میں ایک عجیب سی ویرانی بھی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ ملازمین نے دروازہ کھولا۔ حیا سہمے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں ویل چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر بیماری کی زردی تھی مگر آنکھوں میں شفقت۔ یہ سکندر شاہ تھے، زاویار کے والد، اور ان کے پاس ہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے ایک باروب بزرگ بیٹھے تھے۔ یہ حشمت شاہ تھے۔ حیا کو دیکھتے ہی حشمت شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹا، آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ ان کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ حیا کا ڈر کچھ کم ہوا۔ سکندر شاہ نے بھی کمزور ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دی۔ خوش آمدید بیٹی، تم نے اس گھر میں آ کر مجھ بیمار پر بڑا احسان کیا ہے۔ حیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان دونوں کو سلام کیا۔ اسے لگا شاید یہاں حالات اتنے برے نہ ہوں جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ حیا نے نگاہ اٹھائی اور پھر پتھر ہو گئی۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا شخص یقیناً زاویار سکندر تھا۔ قداور، وجیح، قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، مگر اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں قطب شمالی کی سی سردی تھی۔ اس نے حیا کو دیکھا نہیں، اس نے حیا کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ اس کے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے آر پار دیکھا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔
وہ سیدھا دادا جان کے پاس گیا۔ دادا جان، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، پیپرز تیار ہیں۔ اس کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ دادا جان نے اسے ٹوکا۔ زاویار، تمہاری ہونے والی بیوی کھڑی ہے، سلام تو کرو۔ زاویار نے مڑ کر حیا کو دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں اتنی حقارت تھی کہ حیا کا خون جم گیا۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام، امید ہے ڈیل کی رقم آپ کے چچا تک پہنچ گئی ہوگی۔ اس جملے نے حیا کی روح کو چھلنی کر دیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ سکندر شاہ نے افسوس سے بیٹے کو دیکھا، مگر زاویار وہاں رکے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج کی فضا میں ایک بوجھل پن رہ گیا۔ حیا کو سمجھ آ گیا کہ اس جنگ میں دادا جان اور سکندر شاہ اس کے حلیف ہو سکتے ہیں، مگر جس شخص کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہے اس کا بدترین دشمن ہے۔ نکاح کی تقریب انتہائی سادگی سے منعقد ہوئی۔ حیا سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی جو دادا جان نے بھجوایا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے دلہن نہیں بلکہ ایک قربانی کا جانور نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل نہیں بلکہ ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ نیچے ہال میں قاضی صاحب موجود تھے۔ زاویار شیروانی میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کا رویہ کسی ڈکٹیٹر جیسا تھا۔ قبول ہے، حیا نے لرزتے ہونٹوں سے کہا اور کاغذ پر دستخط کر دیے۔ ان دستخطوں کے ساتھ ہی اس نے اپنی آزادی، اپنی انا اور اپنی خواہشات سب زاویار سکندر کے نام کر دی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی کا وقت آیا۔ چچا اور چچی تو خوشی سے نہال تھے کہ جان چھوٹی۔ انہوں نے حیا کو گلے بھی نہ لگایا۔ دادا جان نے حیا کے سر پر قرآن رکھا اور اسے دعائیں دیں۔ زاویار نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما۔ سب کے سامنے وہ بہت نارمل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے حیا کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس نے اتنی زور سے بھینچا کہ حیا کے منہ سے ہلکی سی آہ نکلی۔ اس نے تڑپ کر زاویار کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ وہ اپنی گرفت سخت کرتا گیا اور حیا کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ وہ اسے درد دے کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ چلو، اس نے حکم دیا اور حیا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حیا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ حیا نے اپنا سرخ ہوتا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے سہلایا۔ درد کی لہریں اس کے بازو تک جا رہی تھی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ زاویار باہر دیکھتا رہا اور حیا اپنی گود میں گرے آنسوؤں کو۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو شخص شروعات ایسی کر رہا ہے وہ انجام کیا کرے گا۔ حویلی پہنچ کر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرہ جب اس کا قید خانہ تھا۔ کمرہ بہت وسیع اور خوبصورت تھا۔ ہر چیز نفاست سے سجائی گئی تھی۔ بیڈ پر پھولوں کی چادر بچھی تھی، مگر حیا کو ان پھولوں سے کانٹوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے بجائے کونے میں رکھے صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور باہر بادل گرج رہے تھے جو حیا کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور زاویار اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ حیا ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔ زاویار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی ستائش نہیں تھی، صرف بیزاری تھی۔ وہ چلتا ہوا حیا کے قریب آیا۔ حیا پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ زاویار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا، اسے پرے پھینک دیا۔ حیا کا دل حلق میں آ گیا۔ ڈر رہی ہو؟ زاویار نے طنز سے پوچھا۔ مجھ سے یا اپنے ضمیر سے؟ اوہ سوری، ضمیر تو تم بیچ چکی ہو نا، اس نے حیا کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ حیا نے ہمت جمع کر کے کہا، میں نے کچھ نہیں بیچا، یہ حالات کی مجبوری تھی۔ شٹ اپ! زاویار دھاڑا۔ حیا کانپ گئی۔ مجھ سے یہ مظلومیت کا ڈرامہ مت کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جیسی لڑکیوں کو میں نے یہ شادی صرف دادا جان کے ضد اور ان کی خوشی کے لیے کی ہے۔ یہ میرے لیے ایک بزنس ڈیل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے میرے خاندان کا قرض اتارا ہے اور میں نے تمہیں خریدا ہے، حساب برابر۔ وہ برہمی سے بولا، اس کمرے میں رہو، عیش کرو، جو مانگو گی ملے گا، سوائے میری توجہ اور محبت کے۔ میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، اور خاص طور پر تم جیسی عورتوں سے جو اپنی خوبصورتی کی قیمت لگاتی ہیں۔
اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی۔ میری ماں بھی ایسی ہی تھی، بہت حسین، بہت معصوم بنتی تھی، مگر دولت کی چمک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ میرے باپ کو، جو اس سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، ایک ویل چیئر پر تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گئی، صرف پیسوں کے لیے۔ اور تم؟ اس نے حیا کے چہرے کو انگلی سے چھوا۔ تم بھی وہی ہو، بس قیمت کا فرق ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں ایسی نہیں ہوں، اس نے سسکی لی۔ زاویار نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال اس صوفے پر سو جاؤ، بیڈ پر تمہاری جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا وہیں قالین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر روتی رہی۔ یہ اس کی سہاگ رات تھی، تنہائی، تذلیل اور آنسوؤں کی رات۔ شادی کے ابتدائی دن کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ حویلی کے در و دیوار حیا کو کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ زاویار کا رویہ اس کے ساتھ کسی اچھوت جیسا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ حیا نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ملازمین تو بہت تھے، مگر اسے سکون تب ملتا جب وہ خود کچھ کرتی تھی۔ اس نے اپنی توجہ کا مرکز اپنے سسر سکندر شاہ کو بنا لیا۔ وہ بیچارے ویل چیئر تک محدود تھے اور اکثر تنہائی کا شکار رہتے تھے۔ حیا نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ صبح اٹھ کر ان کا ناشتہ خود بناتی، انہیں وقت پر دوائیاں دیتی، دوپہر میں انہیں ویل چیئر پر باغ میں لے جا کر سیر کرواتی، ان سے باتیں کرتی۔ سکندر شاہ جو سالوں سے خاموش تھے، حیا کی باتوں سے مسکرانے لگے تھے۔ انہیں حیا میں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی تھی۔ ایک دن حیا سکندر شاہ کو سوپ پلا رہی تھی اور وہ بہت محبت سے ان کے منہ سے ٹپکنے والا سوپ صاف کر رہی تھی۔ سکندر شاہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جیتی رہو بیٹی، تم نے اس ویران حویلی میں رونق بھر دی ہے۔ کاش زاویار بھی تمہاری اچھائی کو دیکھ پاتا۔ حیا نے مسکرا کر کہا، بابا جان، وہ دل کے برے نہیں ہیں، بس تھوڑے ناراض ہیں۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ ہوئی۔ حیا نے مڑ کر دیکھا تو زاویار کھڑا تھا۔ وہ شاید ابھی آفس سے آیا تھا اور اس کی نظریں حیا پر جمی تھیں۔ حیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ زاویار کمرے میں آیا اور باپ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ حیا کی طرف مڑا۔ اس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ واہ، کیا سین ہے! ایکٹنگ کے تو پورے نمبر ملنے چاہیے تمہیں، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویار نے قدم بڑھایا اور حیا کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ فرض نہیں، انویسٹمنٹ کہو۔ تم بابا کا دل جیت کر جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی ہو نا، تاکہ کل کو اگر میں تمہیں نکالوں تو تمہارے پاس یہ بوڑھا مہرا موجود ہو۔ حیا کو لگا کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ آپ اتنے گھٹیا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ زاویار کی آنکھوں میں شعلے لپکے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے، میں وہ سب دیکھ سکتا ہوں جو یہ سادہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ لگی رہو اپنی کوشش میں، مگر یاد رکھنا، سکندر شاہ کی جائیداد تو دور کی بات، تم اس گھر سے ایک سوئی بھی نہیں لے جا سکو گی۔ یہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ حیا کے آنسو سوپ کے پیالے میں گرنے لگے۔ سکندر شاہ نے تڑپ کر اسے پکارا، حیا بیٹی، مگر حیا اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر بہت کٹھن ہے، ہر قدم پر کانٹے ہیں اور ہر موڑ پر تذلیل، مگر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اسی حصار میں رہنا تھا، اسی جنون کا سامنا کرنا تھا، چاہے اس کوشش میں اس کی اپنی ذات ریزہ ریزہ ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ حویلی میں بکھری ہوئی ویرانی اب آہستہ آہستہ ایک عجیب سی کشمکش میں بدل رہی تھی۔ جہاں ایک طرف نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا تو دوسری طرف صبر اور خاموشی کی برف پگھلنے کے انتظار میں تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں کا عذاب سہنے کے بعد حیا نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، مگر زاویار کا پارا ہر گزرتے دن کے ساتھ چڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک صبح حویلی میں معمول سے ہٹ کر ہنگامہ برپا تھا۔ زاویار کو آفس جانے کی جلدی تھی اور اس کی ایک بہت اہم فائل اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ اس کی دھاڑ سے پورچ میں کھڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی سہم گئے تھے۔ ملازمین کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، مگر فائل کہیں مل نہیں رہی تھی۔ تم سب کے سب نکمے ہو،
میں نے رات وہ فائل یہیں ٹیبل پر رکھی تھی، گئی کہاں؟ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورا کمرہ الٹ پلٹ دے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور ماتھے پر ابھری رگیں اس کے ضبط کی انتہا بتا رہی تھی۔ حیا جو کچن میں سسر کے لیے دلیا بنا رہی تھی، شور سن کر لاؤنج میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ فائلز کا ڈھیر لگا ہے اور زاویار ایک زخمی شیر کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ حیا نے ایک نظر اس افراتفری پر ڈالی اور پھر خاموشی سے اس صوفے کی طرف بڑھی جہاں زاویار رات کو بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس نے صوفے کے کشن ہٹائے تو نیچے نیلے رنگ کی فائل دبی ہوئی ملی۔ شاید زاویار نے تھکاوٹ میں ٹیک لگائی تھی اور فائل پیچھے سرک گئی تھی۔ حیا نے فائل کھولی اور اسے صاف کیا اور بنا کچھ کہے زاویار کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ساتھ ہی اس نے گرم کافی کا مگ بھی رکھ دیا جو وہ کچن سے لائی تھی۔ زاویار جو ملازم پر چیخنے ہی والا تھا، اچانک فائل دیکھ کر رک گیا۔ اس نے چونک کر حیا کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ کوئی احسان جتانے والا تاثر، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ زاویار کی انا نے اسے شکریہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا اس سے ڈرے، اس کی آواز پر کانپے، مگر یہ لڑکی تو پانی کی طرح خاموش اور گہری تھی۔ اس نے ایک گہری نظر حیا کے جھکے ہوئے پلکوں پر ڈالی اور پھر جھٹکے سے فائل اٹھائی، کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اسے پسند تھی، بنا چینی کی اور کڑوی، بالکل اس کے مزاج جیسی۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا حیا کی طرف دیکھے تیز قدموں سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلا والا اعتماد نہیں تھا۔ ایک عجیب سی الجھن اس کے ساتھ ہوئی تھی کہ جس لڑکی کو وہ نفرت کے قابل سمجھتا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کا اتنا خیال کیوں رکھتی ہے؟ یہ خاموش مدد اس کے دل پر ایک دستک تھی جسے اس نے زبردستی نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن اسی طرح خاموشی اور تناؤ میں گزرے، یہاں تک کہ وہ شام آ گئی جس نے حیا کی عزت نفس کو تار تار کر کے رکھ دیا تھا۔ زاویار نے اسے حکم دیا کہ وہ شام کو اس کے ساتھ بزنس ڈنر پر جائے گی۔ حیا نے انکار کرنا چاہا مگر زاویار کی آنکھوں کی تنبیہ نے اسے خاموش کر دیا۔ مجھے وہاں اپنی بیوی چاہیے، کوئی ماسی نہیں، اس لیے ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے تھے۔ حیا نے اپنا بہترین لباس پہنا جو ہلکے آسمانی رنگ کا تھا۔ وہ سادہ سی جیولری اور بنا میک اپ کے بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ کسی میک اپ سے نہیں چھپ سکتی تھی۔ پارٹی میں شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز موجود تھے۔ روشنیوں کے اس چکا چوند میں حیا خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ زاویار اسے بازو سے تھامے ہوئے تھا، مگر اس کے لمس میں محبت نہیں بلکہ ایک قیدی کو ساتھ رکھنے جیسی سختی تھی۔ لوگ زاویار کو مبارکباد دے رہے تھے اور وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ تبھی وہاں ماہم آ گئی، زاویار کی یونیورسٹی کی دوست اور بزنس پارٹنر، جس کی نظریں ہمیشہ سے زاویار پر تھیں۔ ماہم نے سر سے پاؤں تک حیا کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جلن اور حقارت تھی۔ او مائی گاڈ زاویار، یہ ہے وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے؟ ماہم نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ آس پاس کے لوگ سن سکیں۔ حیا سمٹ گئی۔ زاویار خاموش رہا اور ماہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ حیا کے لباس کو انگلی سے چھو کر بولی، کتنا سادہ ذوق ہے تمہارا، لگتا ہے زاویار نے تمہیں ابھی تک گروم نہیں کیا۔ ویسے سنا ہے تم نے اپنے چچا کا قرض اتارنے کے لیے شادی کی ہے، تو اب کیسا لگ رہا ہے اتنے امیر شوہر کی بیوی بن کر؟ لاٹری لگ گئی نا؟ آس پاس کھڑے چند لوگ ہنس پڑے۔ حیا کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے امید بھری نظروں سے زاویار کو دیکھا کہ شاید وہ اس کی حمایت میں کچھ بولے گا، شاید وہ اپنی بیوی کی عزت بچائے گا، مگر زاویار وہ پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ماہم کو چپ کروانے کے بجائے خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی حیا کے لیے ماہم کے الفاظ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے پلکیں جھپک کر آنسو روکے۔ وہ وہاں مزید ایک پل نہیں رکنا چاہتی تھی۔ پارٹی سے واپسی کا سفر موت کی طرح خاموش تھا۔ گاڑی میں صرف اے سی کی سرسراہٹ تھی۔ حویلی پہنچتے ہی زاویار اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر آج حیا خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ رکیے، اس کی آواز میں ایسی لرزش اور طاقت تھی کہ زاویار کو رکنا پڑا۔
وہ مڑا۔ حیا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ مضبوط تھا۔ آپ نے مجھے خریدا ہے زاویار صاحب، میرے چچا کا قرض اتار کر میرے جسم اور میری زندگی کا سودا کیا ہے۔ میں یہ بات جانتی ہوں اور میں نے اسے قبول بھی کیا ہے، مگر وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ مگر اس سودے میں میری عزت نفس شامل نہیں تھی۔ آپ مجھے خرید سکتے ہیں، اس حویلی کی 4 دیواری میں قید کر سکتے ہیں، مجھ پر ظلم کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کے سامنے میری تذلیل نہیں کر سکتے۔ آج جو آپ کی خاموشی نے میرا تماشا بنایا ہے مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں غریب ضرور ہوں، مجبور بھی ہوں، مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ حیا کی آواز رند گئی تھی۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر تیزی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ زاویار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں حیا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلی بار اسے اپنی جیت میں ہار کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے غصے سے ٹائی کھینچ کر اتاری اور بیڈ پر پھینک دی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا مگر اس کی انا اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ خود کو یقین دلاتا رہا کہ حیا یہ سب ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، مگر اس رات وہ سو نہیں سکا۔ اگلے 2 دن حویلی میں قبرستان جیسی خاموشی رہی۔ حیا نے خود کو مکمل طور پر سمیٹ لیا تھا۔ وہ زاویار کے سامنے آنے سے گریز کرتی، لیکن قدرت کو شاید ان دونوں کے درمیان جمی برف کو توڑنا منظور تھا۔ حیا کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ پارٹی والی رات کی ذہنی اذیت اور موسم کی تبدیلی نے اپنا اثر دکھایا اور اسے شدید بخار نے آ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ملازمہ گھبرائی ہوئی زاویار کے پاس آئی جو اپنی اسٹڈی روم میں تھا۔ صاحب جی، چھوٹی بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اٹھ نہیں رہی اور ان کا جسم توے کی طرح سے تپ رہا ہے۔ زاویار نے پہلے تو لاپرواہی برتی مگر پھر دادا جان کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرامے باز، وہ بڑبڑایا اور کمرے میں گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ حیا بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا اور ہونٹ خشک ہو کر پیپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ زاویار نے قریب جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح سے گرم تھا۔ حیا، اس نے پکارا مگر حیا نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ غنودگی میں تھی۔ زاویار کو فوراً ڈاکٹر بلانا پڑا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تیز بخار اور ذہنی دباؤ کی تشخیص کی اور ٹھنڈی پٹیاں کرنے کی ہدایت دی۔ دادا جان اور سکندر شاہ بہت پریشان تھے مگر وہ بیمار اور بوڑھے تھے، اس لیے ساری ذمہ داری زاویار پر آ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے سرانے بیٹھ گیا۔ پانی کے پیالے میں کپڑا بھگو کر اس نے حیا کے ماتھے پر رکھا۔ ٹھنڈک کا احساس ہوتے ہی حیا نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ زاویار اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیماری میں اور بھی ناتواں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل پٹیاں بدلتا رہا اور رات گہری ہو گئی۔ حیا بخار کے ہذیان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ زاویار نے کان لگایا، نہیں نہیں چچا جان، مجھے مت بیچیں، میں لالچی نہیں ہوں، میں اس کا گھر نہیں توڑنا چاہتی، میں نے پیسے نہیں لیے۔ حیا کی آواز ٹوٹی پھوٹی تھی اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زاویار، وہ مجھے برا سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زاویار کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ یہ الفاظ کسی ہوش میں دیے گئے بیان سے زیادہ سچے تھے کیونکہ یہ لاشعور کی آواز تھی۔ اس کے دل پر ایک زبردار ضرب لگی۔ کیا وہ غلط تھا؟ کیا اس نے واقعی ایک معصوم لڑکی کو اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا؟ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ حیا کے تپتے ہوئے گال پر رکھا۔ میں برا نہیں ہوں حیا، بس ڈرا ہوا ہوں۔ وہ شاید خود سے مخاطب تھا۔ ساری رات وہ کرسی پر بیٹھا جاگتا رہا اور حیا کا خیال رکھتا رہا۔ یہ وہ پہلی رات تھی جب زاویار کی آنکھوں میں حیا کے لیے نفرت کے بجائے فکر تھی۔ صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر ہے اور زاویار پاس ہی کرسی پر سر ٹکائے سو رہا ہے۔ پانی کا پیالہ اور پٹیاں میز پر رکھی ہوئی تھیں۔ حیا کو یقین نہیں آیا کہ اس مغرور شخص نے اس کی تیمارداری کی ہے۔ اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی زاویار جاگے گا وہ دوبارہ وہی پتھر دل انسان بن جائے گا۔ حیا کے صحت یاب ہونے کے بعد چند دن پرسکون گزرے مگر ایک رات ایسی آئی جس نے ان دونوں کے درمیان کے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ موسم بہت خراب تھا۔ تیز آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔
حیا کچن سے سسر کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ وہ واپس آ رہی تھی کہ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی۔ پوری حویلی گھوپ اندھیرے میں ڈوب گئی۔ حیا اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ وہ وہیں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پکارا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگی کہ اچانک کسی سخت وجود سے ٹکرائی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حیا گرنے لگی تھی کہ دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ اندھیرے میں بھی وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ وہ زاویار تھا۔ بجلی کی چمک کھڑکی سے اندر آئی اور ایک لمحے کے لیے دونوں کے چہرے روشن ہوئے۔ حیا زاویار کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور زاویار کے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ زاویار کو حیا کے گیلے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اپنے حصار میں لیا۔ وہ خوشبو جو بارش اور گلاب کا امتزاج تھی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر بادل گرج رہے تھے مگر اندر دلوں کی دھڑکنیں اس سے زیادہ شور مچا رہی تھیں۔ زاویار نے حیا کو چھوڑنے کی بجائے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی انگلیاں حیا کے بازو پر دباؤ ڈال رہی تھیں۔ زاویار؟ حیا کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زاویار کو نام سے پکارا تھا۔ زاویار کا دل چاہا کہ یہ لمحہ یہیں جم جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وارفتگی آ گئی۔ وہ اپنا چہرہ حیا کے چہرے کے قریب لایا، اتنا قریب کہ حیا کی پلکیں اس کے رخسار کو چھونے لگیں۔ ایک انجانی کشش دونوں کو قریب کھینچ رہی تھی۔ نفرت کی دیواریں اس قربت کے سیلاب میں بہہ رہی تھیں۔ حیا کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ نہ تو پیچھے ہٹ پا رہی تھی اور نہ ہی اسے روک پا رہی تھی۔ یہ ایک سحر تھا، ایک جادو جو اس بارش والی رات نے جگایا تھا۔ لیکن پھر اچانک جنریٹر آن ہو گیا اور لاؤنج کی لائٹس جل اٹھیں۔ روشنی ہوتے ہی جیسے حقیقت واپس لوٹ آئی۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے حیا کو خود سے دور کیا، جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو۔ حیا لڑکھڑا گئی۔ زاویار کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت سے خوفزدہ تھا۔ وہ کیسے پگھل سکتا ہے؟ اس لڑکی کے قریب کیسے جا سکتا ہے جسے وہ برباد کرنے آیا تھا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے حیا پر چیخا۔ اندھی ہو کیا؟ مگر اس بار اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ زاویار وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جنہوں نے ابھی حیا کو تھاما تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں پر ابھی بھی حیا کے وجود کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، ایسا کھیل جس میں وہ اپنا دل ہار دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد زاویار کا رویہ مزید عجیب ہو گیا۔ وہ حیا سے نظریں چرانے لگا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر گہری نظر بھی رکھتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب زاویار کے اندر چھپا ہوا حاسد مرد پوری طرح باہر آ گیا۔ دوپہر کے وقت حیا کا کزن دانیال حویلی آیا۔ وہ چچا کے کچھ دستخط کروانے آیا تھا۔ دانیال اور حیا بچپن میں منگیتر رہ چکے تھے اور یہ بات زاویار کو پتہ تھی جو چچا نے منسوخ کر دی تھی۔ دانیال ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور حیا اسے پانی دینے گئی۔ دونوں کے درمیان کچھ پرانی باتیں ہوئیں۔ حیا دانیال کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی۔ یہ ہنسی بہت معصوم اور بے ساختہ تھی۔ زاویار جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اس ہنسی کی آواز پر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ حیا دانیال کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے، وہی حیا جو اس کے سامنے ہمیشہ سہمی رہتی ہے، آج کسی اور مرد کے سامنے اتنا کھل کر ہنس رہی تھی۔ زاویار کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ ایک انجانی جلن نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا۔ اسے لگا جیسے دانیال اس کی ملکیت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ وہ مٹھیوں کو بھینچتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دانیال بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ زاویار نے بنا سلام دعا کے دانیال سے کہا، کام ہو گیا تو اب آپ جا سکتے ہیں اور آئندہ آنے سے پہلے فون کر لیجیے گا۔ یہ حویلی ہے، کوئی پبلک پارک نہیں۔ دانیال نے حیا کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ دانیال کے جاتے ہی زاویار نے دروازہ زور سے بند کیا اور حیا کی طرف مڑا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ شکاری کی طرح اس کی طرف بڑھا، اس کا بازو دبوچ لیا۔ بڑی ہنسی آ رہی تھی کزن کو دیکھ کر، وہ غرایا۔ میرے سامنے تو تمہاری آواز نہیں نکلتی اور اس کے سامنے دانت نکال رہی تھی۔ حیا نے درد سے کراہتے ہوئے کہا،
وہ میرے بھائیوں جیسا ہے، بچپن سے جانتی ہوں اسے۔ بکواس بند کرو، زاویار نے اسے جھنجھوڑا۔ میں سب جانتا ہوں تمہارے اور اس کے بارے میں۔ پہلے اس سے منگنی ہوئی تھی نا تمہاری، تو اب کیا حسرت باقی ہے؟ زاویار کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ وہ حیا کو دیوار تک لے گیا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ سنو حیا سکندر، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ تم میری بیوی ہو، چاہے یہ ڈیل ہو یا کچھ بھی، مگر اس کاغذ پر میرا نام لکھا ہے، اور میری چیز پر کسی اور کی نظر مجھے برداشت نہیں ہے، چاہے وہ تمہارا کوئی کزن ہو یا کوئی اور۔ اس نے ایک انگلی سے حیا کے لبوں کو چھوا جہاں کچھ دیر پہلے مسکراہٹ تھی۔ یہ ہنسی، یہ مسکراہٹ، یہ صرف میرے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے تمہیں خریدا ہے، اس لیے تمہارے ہر جذبے، ہر آنسو اور ہر مسکراہٹ کا مالک میں ہوں۔ خبردار، جو آئندہ کسی غیر مرد کے سامنے دانت نکالے تو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ حیا کو اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ملکیت نظر آئی۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو زاویار خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ حیا کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا، مگر حیا کو ایسا لگا جیسے وہ اس کے دل پر مہر لگا کر گیا ہے۔ یہ جلن اس بات کا ثبوت تھی کہ برف پگھل رہی ہے، اور وہ حصارے جنون میں محبت کا بیج بویا جا چکا ہے۔ مگر ابھی طوفان تھما نہیں تھا۔ ابھی تو سب سے بڑا امتحان باقی تھا، جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حویلی کے اونچے در و دیوار پر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر زاویار کے دل میں مچا ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ دانیال کے جانے کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ سگار کا دھواں کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب حیا دانیال کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنسی جو اس کے لیے ممنوع تھی، وہ کسی اور کے لیے ارزاں کیسے ہو گئی؟ یہ سوال اس کی مردانہ انا کو کسی سانپ کی طرح سے ڈس رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ آخر اسے حیا کی ہنسی، اس کے آنسوؤں، اس کی موجودگی سے اتنا فرق کیوں پڑنے لگا ہے؟ وہ تو اسے برباد کرنے آیا تھا، اسے اپنی نفرت کی آگ میں جلانے آیا تھا۔ پھر یہ جلن کیسی، یہ تڑپ کیسی؟ دوسری طرف حیا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زاویار کا وہ جنون خیز رویہ، وہ دیوار سے لگانا، اور وہ ملکیت بھرا دعویٰ کہ تمہاری ہر مسکراہٹ پر صرف میرا حق ہے، اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زاویار چاہتا کیا ہے۔ کبھی وہ اسے دھتکارتا ہے اور کبھی اس پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اگلی صبح حیا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ناشتے کی میز پر آئی تو زاویار پہلے سے موجود تھا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا، مگر اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ حیا نے خاموشی سے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھی۔ پیالی رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ہلکا سا زاویار کے ہاتھ سے چھو گیا۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا، جیسے کرنٹ لگا ہو۔ چائے چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ وہ غرایا، مگر اس بار اس کی آواز میں غصے سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ حیا نے فوراً ٹیشو سے صفائی کی۔ معاف کیجیے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زاویار نے اسے دیکھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ اسے اندر تک کاٹ گیا۔ وہ بنا ناشتہ کیے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ حیا اس کے ادھورے ناشتے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد دادا جان حشمت شاہ ویل چیئر پر لائے گئے۔ انہوں نے حیا کے اداس چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ بیٹی، ادھر آؤ، دادا جان نے شفقت سے پکارا۔ حیا ان کے قریب گئی، ان کے گھٹنوں پر سرک کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ دادا جان، میں تھک گئی ہوں، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا زاویار مجھے دے رہے ہیں؟ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو صرف ان کے گھر کی عزت بن کر آئی تھی، میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا۔ حیا کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ دادا جان نے لرزتے ہاتھ سے اس کے سر پر شفقت بھری تھپکی دی۔ ان کی اپنی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چپ ہو جاؤ میری بچی، چپ ہو جاؤ۔ قصور تمہارا نہیں ہے، قصور اس خوف کا ہے جو زاویار کے اندر پل رہا ہے۔ حیا نے سر اٹھا کر حیرت سے دادا جان کو دیکھا۔ خوف؟ زاویار اور خوف، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتے۔ دادا جان نے ایک گہری اور سرد آہ بھری۔ ان کی نظریں خلا میں کچھ تلاش کرنے لگیں۔ زاویار ہمیشہ سے ایسا پتھر دل نہیں تھا حیا، وہ تو پھولوں جیسا نرم مزاج بچہ تھا۔
ہنستا ہوا مسکراتا ہوا، مگر پھر ایک طوفان آیا جس نے اس کے معصوم بچپن کو نگل لیا۔ حیا ہماتن گوش ہو گئی۔ کیسا طوفان دادا جان؟ دادا جان نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی ماں، میری بہو، سکندر کی بیوی، وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل تمہاری طرح۔ زاویار اپنی ماں کا دیوانہ تھا، اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا تھا۔ سکندر نے اسے محبت نہیں بلکہ عبادت کی طرح چاہا تھا، مگر وہ عورت دولت کی پجاری نکلی۔ جب سکندر کو کاروبار میں ایک بہت بڑا گھاٹا ہوا اور پریشانی کی وجہ سے بیمار رہنے لگے، تو بجائے اس کے وہ ان کا سہارا بنتی، وہ گھبرا گئی۔ اسے اپنی آسائشیں چھنتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک رات جب زاویار صرف 7 سال کا تھا، وہ شدید بخار میں تپ رہا تھا اور وہ عورت اپنی جیولری اور ایک گھر کی نقد رقم سمیت کر اپنے ایک امیر عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ حیا کے منہ پر ہاتھ چلا گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، اس کے لبوں سے نکلا۔ دادا جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زاویار بخار میں ماما ماما پکارتا رہا۔ وہ دروازے تک بھاگا، بارش ہو رہی تھی اور وہ کیچڑ میں گر گیا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ چیخ کر اپنی ماں کو روکا، مگر اس عورت نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رات زاویار کا بچپن مر گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو ٹوٹتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے خوبصورتی دھوکہ دیتی ہے، کیسے محبت بک جاتی ہے۔ اس کے ننھے سے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر خوبصورت عورت بے وفا ہوتی ہے۔ ہر وہ عورت جو معصوم نظر آتی ہے دراصل سب سے بڑی اداکارہ ہوتی ہے۔ دادا جان نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتا بیٹا، وہ اس عکس سے نفرت کرتا ہے جو اسے تم میں نظر آتا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے تم سے محبت کی تو تم بھی اسے چھوڑ جاؤ گی، تم بھی بک جاؤ گی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت تم پر نکال رہا ہے کیونکہ وہ دوبارہ ٹوٹنے سے ڈرتا ہے۔ حیا سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل سے زاویار کے لیے ساری شکایتیں، سارے شکوے دھل گئے تھے۔ اب وہاں صرف ایک گہرا دکھ اور ہمدردی تھی۔ اسے وہ 7 سال کا بچہ بارش میں روتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جسے اس کی ماں نے دولت کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ تو یہ وجہ ہے، حیا نے سرگوشی کی، وہ ظالم نہیں ہے، وہ دکھی ہے۔ اس نے عزم سے آنسو پونچھے۔ دادا جان، میں ان کا یقین بحال کروں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ ہر عورت بکاؤ نہیں ہوتی، میں ان کے زخم بھروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی درد کیوں نہ سہنا پڑے۔ دادا جان نے اسے دعائیں دی اور حیا جب کمرے میں واپس آئی تو اس کا دل زاویار کے لیے موم ہو چکا تھا۔ وہ زاویار جو اسے پہلے ایک جلاد دکھائی لگتا تھا، اب اسے ایک زخمی مسیحا لگ رہا تھا جسے خود مسیحائی کی ضرورت تھی۔ اس انکشاف نے حیا کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا کر دی۔ شام کو جب زاویار گھر لوٹا تو وہ معمول کے مطابق تھکا ہوا اور چڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حیا اسے دیکھ کر ڈری نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زاویار کے ہاتھ سے کوٹ لیا۔ زاویار چونک گیا۔ عام طور پر حیا اس سے دور بھاگتی تھی۔ کیا چاہیے؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میں کافی لاتی ہوں۔ حیا نے نرمی سے کہا۔ الماری سے اس کے آرام دہ کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ دیے۔ زاویار اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی کس مٹی کی بنی ہے؟ میں اسے جتنی تکلیف دیتا ہوں وہ اتنی ہی میرے قریب آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت زاویار نے دیکھا کہ حیا صوفے پر سونے کے لیے تکیہ ٹھیک کر رہی تھی۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو، زاویار کے منہ سے اچانک نکلا۔ اسے خود بھی اپنی بات پر یقین نہیں آیا۔ حیا مڑی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نا بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ صوفہ سخت ہے، زاویار نے نظریں چرا کر کہا اور کروٹ بدل لی۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ برف پگھلنے کی پہلی نشانی تھی۔ اس رات دونوں کے درمیان فاصلہ تو تھا، مگر دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سن سکتی تھیں۔ اگلے چند دن حویلی کی فضا میں ایک خاموش محبت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ حیا اب زاویار کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی، اس کی پسند کا کھانا بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی، اور زاویار، وہ اب حیا کو تانے نہیں دیتا تھا، وہ اکثر اسے چھپ کر دیکھتا۔ اس کی سادگی، اس کا خلوص زاویار کے دل کے گرد بندھے ہوئے نفرت کے حصار کو کمزور کر رہا تھا۔ ایک دن زاویار آفس کے لیے نکل رہا تھا اور حیا نے اسے لنچ باکس دیا۔ زاویار نے باکس لیا تو اس کی انگلیاں حیا کی ہتھیلی سے مس ہوئیں۔
اس بار اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا، بلکہ ایک پل کے لیے اس کی نظریں حیا کی گہری آنکھوں میں ٹھہر گئیں۔ آج جلدی گھر آ جاؤں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ ایک وعدہ تھا، ایک نئی شروعات کا اشارہ تھا۔ حیا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے لگا اس کی صبر اور محبت جیت رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشی کی عمر مختصر ہوتی ہے، اور شیطان کبھی بھی خیر کی راہ ہموار نہیں ہونے دیتا۔ ماہم جو زاویار کی پارٹنر اور اس کی محبت کی دعوے دار تھی، اس بدلتے ہوئے موسم کو بھانپ چکی تھی۔ زاویار اب آفس میں کھویا کھویا رہتا تھا، اور ماہم نے کئی بار اسے حیا کے نام پر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماہم کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ زاویار کو کسی صورت حیا کا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے ایک گھناؤنی سازش تیار کی۔ اس نے حیا کے کزن دانیال کے نام سے ایک جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا اور کچھ پرانی تصاویر کو فوٹو شاپ کے ذریعے ایسے ایڈٹ کروایا جس سے ظاہر ہو کہ حیا اور دانیال اب بھی رابطے میں ہیں۔ اس نے کچھ جعلی چیٹس تیار کی جن میں حیا مبینہ طور پر دانیال سے کہہ رہی تھی کہ میں صرف دولت سے میٹنے کے لیے زاویار کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں پیسے اور زیور لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ زاویار تو ایک بیوقوف انسان ہے جسے میں اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہوں۔ یہ الفاظ اتنے زہریلے تھے کہ کسی کا بھی یقین ڈگمگا دیں، اور زاویار تو پہلے ہی زخمی تھا۔ اس دن زاویار خوشگوار موڈ میں آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج واپسی پر حیا کے لیے پھول لے کر جائے گا۔ اس نے اپنی انا کو شکست دے کر محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی ماہم اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ مصنوعی اداسی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا ماہم، سب خیریت ہے؟ زاویار نے پوچھا۔ نہیں زاویار، کچھ بھی خیریت نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی، مگر مجھے ڈر ہے کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، ماہم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، صاف بات کرو۔ زاویار کو تشویش ہوئی تھی۔ ماہم نے اپنا موبائل نکالا اور وہ جعلی چیٹس اور تصاویر زاویار کے سامنے رکھ دیں۔ دیکھ لو، جسے تم اپنی زندگی سمجھ رہے ہو وہ تمہاری پیٹھ پیچھے کیا کر رہی ہے۔ زاویار نے جیسے ہی وہ پیغامات پڑھے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر ماہم نے اگلا وار کیا۔ جھوٹ؟ زاویار آنکھیں کھولو، یہ دیکھو تصاویر، یہ دیکھو تاریخیں، یہ بھی کل کی چیٹ ہے۔ وہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے۔ وہ بالکل ویسی ہی نکلی زاویار جیسا تم سوچتے تھے، وہ بھی تمہاری ماں کی طرح۔ ماہم نے وہ جملہ بول دیا جو زاویار کی دکھتی رکھ تھی۔ خاموش، زاویار دھاڑا۔ اس نے موبائل دیوار پر دے مارا جو چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح سے دہکنے لگیں۔ اس کے دماغ میں بم دھماکے ہونے لگے۔ ماضی کا وہ منظر جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی اور حیا کا چہرہ آپس میں گڑمڑ ہو گئے۔ نہیں نہیں، وہ کرسی سے اٹھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کا یقین جو ابھی کچا تھا بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ حیا، تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ تم نے میرے زخم کو ریت دیے۔ وہ جنونی انداز میں آفس سے نکلا۔ اس کی گاڑی سڑک پر ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر حویلی پہنچ جائے اور حیا کا گلا دبا دے۔ اسے اپنی محبت پر، اپنے پگھلنے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حیا، میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر مکے برساتا رہا۔ حویلی میں حیا شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے آج زاویار کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں موتیے کا گجرا لگایا تھا اور وہ بے چینی سے زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہی ہے وہ موت کا فرشتہ بن کر آ رہا ہے۔ باہر بادل گرج رہے تھے جسے قدرت بھی آنے والے طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ اچانک گاڑی کے ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی اور پھر مرکزی دروازہ کسی دھماکے سے کھلا۔ حیا چونک کر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ زاویار اندر داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر حیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ زاویار، کیا ہوا؟ آپ؟ حیا اس کی طرف بڑھی مگر زاویار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ آگے بڑھ کر حیا کا بازو دبوچا، اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے آیا۔ چھوڑے مجھے۔ زاویار، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا چیخ رہی تھی مگر زاویار بہرا ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر کمرے میں لایا اور اسے زور سے فرش پر پٹکا۔ حیا سر کے بل گری اور کرا اٹھی۔
درد؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ زاویار نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں کو لرزا گیا۔ اس درد کا کیا جو تم نے مجھے دیا؟ اس دھوکے کا کیا جو تم میری پیٹھ پیچھے کر رہی تھی؟ اس نے جھک کر حیا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم نے سوچا کہ زاویار سکندر بے وقوف ہے، تم اسے اپنی معصوم صورت دکھا کر لوٹ لو گی اور پھر اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ حیا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس یار کے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ جھوٹ مت بولو، زاویار نے اسے جھٹکا دیا۔ میرے پاس ثبوت ہیں، تمہاری چیٹ، تمہاری پلاننگ، سب جانتا ہوں میں۔ تم بھی میری ماں کی طرح سے گھٹیا نکلی۔ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو، دولت کی بھوکی، ہوس کی پجاری۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زاویار، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ کوئی سازش ہے۔ میں آپ سے وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر زاویار نے اس کی بات کاٹ دی۔ محبت کا نام مت لینا اپنی گندی زبان سے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، چیزیں اٹھا کر دیواروں پر مارنے لگا۔ لیمپ ٹوٹ گیا، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ حیا کونے میں دبک گئی، خوف کے مارے اس کا سانس رک رہا تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کرنے کی غلطی کی تھی، میں بھول گیا تھا کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہوتی ہے۔ تم نے میرے باپ اور دادا کو بے وقوف بنایا، مگر میں تمہیں اپنی دولت کا 1 روپیہ نہیں لے جانے دوں گا۔ وہ واپس حیا کی طرف پلٹا، اس کی آنکھوں میں قتل کا ارادہ تھا۔ آج اس کھیل کا آخری دن ہے حیا، آج میں تمہارا اور اپنا دونوں کا قصہ ختم کر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا۔ حیا خوف سے پیچھے ہٹی۔ زاویار پلیز ہوش میں آئیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر جنون جب عقل پر پردہ ڈال دے تو سچائی نظر نہیں آتی۔ زاویار نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں؟ میں تمہیں عزت دینے والا تھا اور تم نے مجھے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ اسی کھینچا تانی میں حیا کا توازن بگڑا۔ زاویار نے اسے غصے میں دھکا دیا اور حیا لڑکھڑائی۔ اس کا سر بیڈ کے کونے سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ ایک دل دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ حیا زمین پر گر گئی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ماتھے سے خون کا ایک گرم فوارہ پھوٹ پڑا جو قالین کو سرخ کرنے لگا۔ زاویار کی سانسیں جو دھوکنی کی طرح چل رہی تھیں اچانک رک گئیں۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو دیکھا، پھر زمین پر پڑی ساکت حیا کو۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حیا، اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور دادا جان ویل چیئر پر ملازم کی مدد سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سکندر شاہ بھی تھے۔ زمین پر حیا کو لہولہان دیکھ کر دادا جان کی چیخ نکل گئی۔ ظالم انسان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم نے اسے مار ڈالا؟ دادا جان کی آواز میں ایسا درد اور غصہ تھا کہ زاویار کانپ گیا۔ دادا جان، یہ بھاگنے والی تھی، یہ دغا باز ہے۔ زاویار نے لڑکھڑاتی زبان میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، مگر دادا جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ تم اندھے ہو زاویار، تم نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر توڑ دیا۔ دادا جان نے اپنی جیب سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا اور زاویار کے منہ پر دے مارا۔ پڑھو اسے، پڑھو اسے بدبخت انسان، یہ وہ اسٹیمپ پیپر ہے جو حیا نے نکاح سے پہلے مجھے دیا تھا۔ زاویار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا، اس پر خون کے کچھ قطرے گر گئے تھے۔ یہ ایک حلف نامہ تھا جس میں حیا نے لکھا تھا کہ میں حیا منور حشمت شاہ کے حکم پر یہ شادی کر رہی ہوں۔ میں حلف دیتی ہوں کہ میں سکندر مینشن کی جائیداد، دولت یا زیورات میں سے ایک دھیلے کی بھی طلبگار نہیں ہوں گی اور نہ ہی کبھی وراثت کا دعویٰ کروں گی۔ میں صرف اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے قربانی دے رہی ہوں۔ زاویار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ یہ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ دادا جان رو رہے تھے۔ اس بچی نے تو شادی کے پہلے دن سے ہی سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا، وہ تو صرف محبت اور عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور تم نے اس کی جان لے لی۔ سچائی کا انکشاف زاویار پر کسی پہاڑ کی طرح گرا۔ اسے ماہم کی سازش، اپنی بے وقوفی، اپنے ظلم کا احساس ایک ساتھ ہوا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب بند ہو رہی تھیں۔ حیا، وہ دھاڑ کر اس کی طرف پلٹا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا، آنکھیں کھولو، مجھ سے غلطی ہوگی حیا۔ اس کا سفید لباس حیا کے خون سے سرخ ہو رہا تھا، مگر حیا خاموش تھی، بالکل خاموش۔
جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس حصار جنون سے آزاد ہو گئی ہو۔ زاویار کی چیخوں سے حویلی گونج اٹھی، مگر اب پچھتاوے کا وقت شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا پچھتاوا جو شاید ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ہسپتال کے سفید بستر پر ہوش میں آنے کے بعد حیا نے زندہ رہنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اس کے اندر کی شوخ لڑکی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ حویلی واپس آئی تو اس کی گہری خاموشی زاویار کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ زاویار جو کبھی اپنی انا کا بادشاہ تھا، اب حیا کی ایک ایک نظر کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر حیا کی دوائیوں کا خیال رکھتا، اس کے قدموں میں بیٹھ کر گھنٹوں معافی مانگتا، مگر حیا پتھر کی مورت بنی خلا میں گھورتی رہی۔ اس نے سکندر شاہ کی خدمت دوبارہ شروع کر دی تھی، مگر زاویار کو ایسے نظر انداز کرتی جیسے وہ وجود ہی نہیں رکھتا۔ زاویار کا وزن گرنے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کے شدید پچھتاوے اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ماہم کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا، مگر اپنے دل کی عدالت میں وہ خود ہی مجرم تھا۔ ایک رات جب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، زاویار حیا کے کمرے میں آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے حیا کے پاؤں تھام لیے، اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس کے کندھے شدت گریہ سے ہل رہے تھے۔ مجھے مار دو حیا، مجھے سزا دو، مجھ پر چیخو، مگر خدا کے لیے یہ خاموشی توڑ دو۔ میں مر رہا ہوں، میں نے اپنی ماں کی نفرت تم پر نکالی۔ میں اندھا تھا جو ہیرے کو نہیں پہچان سکا۔ تم سے محبت کرتا ہوں حیا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے گرم آنسو حیا کے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ زاویار کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر آخرکار حیا کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے جھک کر زاویار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زاویار کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں بے پناہ التجا تھی۔ حیا کی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ہار گئے زاویار صاحب، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ کی نفرت ہار گئی۔ زاویار نے بےتاب ہو کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ہاں میں ہار گیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے حسین ہار ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں حیا۔ حیا نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس سخت خول کے اندر ایک ڈرا ہوا بچہ چھپا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زاویار نے دیوانہ وار اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر غم سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ یہی سارے جنون اب محبت کے ایک ایسے اٹوٹ بندھن میں بدل چکا تھا جسے کوئی طوفان نہیں توڑ سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد کی ایک روشن صبح سکندر شاہ کے کمرے میں کہکہے گونج رہے تھے، دادا جان، سکندر شاہ۔ زاویار اور حیا ایک ساتھ خوش و خرم بیٹھے تھے۔ زاویار کی نظریں حیا کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں اب صرف مسکراہٹ تھی۔ حویلی کی ویرانی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں اب صرف اور صرف محبت کا راج تھا۔